ایک ایسا شخص جس کو دنیا کا امیر ترین شخص مانا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بہت سی دولت سے نوازا تھا، لیکن دولت کے نشے نے اس کو مغرور اور سرکش بنا دیا تھا۔ اس غرور پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی اگر اس کا نام لیا جائے تو لوگوں کو اس کا عبرتناک انجام یاد آ جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس شخص کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس کو دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے۔ قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ قارون کا نام ذہن میں آتے ہی خزانوں کے انبار آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ نام زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والوں انسانوں کے لیے ایک مثال بنا کر قرآن پاک میں نقش فرما دیا۔ ABK لرننگ سپورٹ کے معزز دوستو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون نام کا ایک دولت مند شخص رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ کئی افراد کی جماعت مل کر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ ظالم بادشاہ فرعون کے دربار میں ایک امیر آدمی تھا، لیکن اللہ کا نافرمان اور سرکش تھا۔ اسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے اپنا وزیر بنایا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے زبردستی سود لیتا اور غلام بناتا۔ قارون بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملن نثار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس وجہ سے اس کا بہت ادب و احترام کرتے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم کیمیا بھی سیکھا اور ایسا ماہر ہو گیا کہ رام کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا۔ قارون نے بے شمار دولت کمائی۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اسے عزت بھی خوب دی، مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں یکدم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافع ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا ہے۔ تورات کے مطابق اس کا نام قورا تھا اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، مگر ریاکاری اور کمزور عقیدے کا انسان مکمل ایمان نہیں رکھتا۔ چاہتا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اس قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا، بہت عمدہ محل بنوایا، اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے آراستہ کروایا، حتیٰ کہ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دے اور اسے سجدہ کرے۔ ہر ہفتے کے آخری دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاندی کا لباس اور سونے کے جوتے اور ہیرے جواہرات سے سجا ہار پہن کر بے شمار گھوڑوں اور لوڑیوں کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلتا۔ جو کوئی بھی دنیا دار اس کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اتنی دولت اور محلوں سے نواز دے تاکہ میں بھی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ جو لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے تھے وہ سب ڈر جاتے اور کہتے ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، یہ سب شان و شوکت ایک دن ختم ہو جائے گی، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزاری جائے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اس نے کئی خچر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس خزانے کو اٹھانے کے لیے 300 اونٹ مقرر کیے گئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس خزانے کا ذکر فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ عزیز دوستو، قارون کہتا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں، میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج اتنے خزانے کا مالک بن گیا ہوں، مجھ پر اللہ نے کوئی احسان نہیں کیا، میں تو خود بہت ہی عقل مند انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا تو قارون نے کہا جی بھائی، میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس نے اپنے سارے خزانے کی زکوٰۃ کا اندازہ لگایا تو وہ
بہت زیادہ تعداد میں بن گئی تو اس کے دل میں لالچ آیا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پر یقین مت کرنا، وہ تمہاری دولت کو زکوٰۃ کے بہانے کم کرنا چاہتے ہیں۔ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بے شمار دولت دی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو کسی دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے مار کر سزا دی جائے گی، اگر کوئی شادی شدہ بندہ بدکاری کرے گا اس کی سزا 100 کوڑے مقرر فرمائی، اور اگر غیر شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو اتنا مارو کہ وہ اسی جگہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، یہ سزائیں کس کس کے لیے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، قارون، یہ سب کے لیے مقرر ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ جب اس عورت کو آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کو جاری کیا ہے، اس دریا میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنائے ہیں، جس خدا نے تورات نازل فرمائی، تجھ کو اس ذات کی قسم ہے، سچ سچ بتا، تجھ کو یہ الزام لگانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم، قارون نے مجھے بے شمار دولت کی لالچ دی ہے کہ میں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگاؤں، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے اللہ، قارون پر سخت عذاب نازل فرما دے، قارون تیرا ناشکرہ بندہ بن چکا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دے دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو قارون کے ساتھ ہیں وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر صرف 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب 2 آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھنس لے، تو زمین نے اس کو اپنے اندر دھنس لیا۔ جب قارون نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس طرح قارون سارے کا سارا زمین میں دھنس گیا۔ جن 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دفن کیا ہے کہ اس کے سارے خزانوں پر قبضہ کر لے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے سارے خزانوں کو بھی اپنے اندر دفن کر لے۔ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کی۔ قارون کا گھر یعنی محل جو سونے کا تھا وہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ معزز دوستو، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کرے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس میں زکوٰۃ ادا کریں، اور ہرگز بھی اپنے مال پر غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر وہ دولت دینے پر قادر ہے تو واپس لینے پر بھی قادر ہے، اس لیے کسی غریب کا حق نہ کھائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔